الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. نحمد ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کعبہ کا بھی اپنا احسان کہ اس نے ہمیں پھر ایک بار اپنے اس عظیم کتاب قرآن مجید، برہان رشید کلام مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی محفل میں جمع فرمایا، اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجدے کا مستحق کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے الحم شریف کے فضیلت اور اس کے نام، اس کا اسم، اس کی فضیلت، تعوذ اور اس کے مسائل، تسمیہ اس کے مسائل پر گفتگو کی۔ آج ہم باقاعدہ طور پر سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کا سب سے پہلا لفظ ہے الحمد۔ حمد کہتے کسے ہیں؟ تو آج ہم انشاءاللہ حمد کہتے کسے ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ علامہ جوہری علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب الصحیحہ میں فرماتے ہیں حمد ضم کی نقید ہے، تمہید ہم سے زیادہ بلیغ، اور حمد شکر سے زیادہ عام ہے۔ جس شخص میں بکثرت خصال محمودہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حمد ضم کی نفیذ ہے، اور اس سے زیادہ بلیغ کیا ہے؟ تمحید۔ اور جس شخص میں بکثرت خصال اور محمودہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ علامہ فیروز آبادی نے اپنی کتاب القاموس میں کہا کہ حمد کے معنی ہے شکر، رضا، جزا اور حق کو ادا کرنا۔ حمد کے معنی میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک تو شکر ادا کرنے کے لیے لفظ حمد کا استعمال کرتے ہیں، رضا کے لیے لفظ حمد کا استعمال کرتے ہیں، جزا کے لیے اور حق کو ادا کرنے کے لیے حمد کا استعمال کرتے ہیں۔ مزید آپ فرماتے ہیں تمہید کے معنی ہے اللہ کی بار بار حمد کرنا۔ اللہ کی بار بار حمد کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تمہید کہتے ہیں۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں اور محمد کے معنی ہے جس کی بار بار حمد کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی بار بار حمد کرنے کو تمہید کہتے ہیں، اور جس کی بار بار حمد کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔
ابن منظور افریقی علیہ رحمت الرضوان لسان العرب میں فرماتے ہیں حمد مذمت کی نقیض ہے۔ ثعلبہ نے کہا حمد کا تعلق نعمت اور غیر نعمت دونوں سے ہے، اور شکر کا تعلق صرف نعمت سے ہے۔ یعنی حمد کا لفظ نعمت پر بھی بولا جاتا ہے، غیر نعمت پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن شکر جو لفظ ہے یہ صرف نعمت پر بولا جاتا ہے۔ لہیانی نے کہا حمد شکر ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہیانی کہتے ہیں حمد اور شکر دونوں ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اخفش نے کہا الحمدللہ کا معنی ہے الشکر اللہ، اور کہا الحمدللہ اللہ کی ثنا اور اس کی تعریف ہے۔ اظہری نے کہا شکر صرف اس ثنا کو کہتے ہیں جو نعمت پر کی جاتی ہے، اور حمد بعض اوقات کسی کام کے شکر کو کہتے ہیں، اور کبھی ابتدائے نعمت کے بغیر کسی شخص کی ثنا کو حمد کہتے ہیں۔ اللہ کی حمد اس کی ثنا ہے، اور اس کی ان نعمتوں کا شکر ہے جو سب کو محیط ہے، اور حمد شکر سے عام ہے۔ لسان العرب میں یہ بات موجود ہے۔ علامہ ابن عسیر جزری النہایہ میں فرماتے ہیں حمد اور شکر متقارب ہیں، اور ان میں حمد زیادہ عام ہے، کیونکہ تم انسان کی صفات ذاتیہ اور اس کی عطا پر اس کی حمد یعنی تعریف کرتے ہو۔ اس کی صفات ذاتیہ پر، کسی انسان کے صفات ذاتیہ پر اور اس کی عطا پر ہم کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کی صفات ذاتیہ پر اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ مثلا کسی کی سخاوت کی تعریف کرنا شکر ہے، اور اس کی حسن کی تعریف کرنا شکر نہیں، حمد ہے۔ ایک شخص کی کوالٹی ہے، اس کوالٹی کی تعریف کرنا یہ تعریف کہلائے گی، یہ اس کی حمد کہلائے گی، اور اس کوالٹی کا ذکر کرنا اور اسے احسان ماننا یہ اس کا شکر کہلائے گا۔ مثلا کسی کی سخاوت کی تعریف کرنا شکر ہے، یعنی کوئی شخص بہت امیر ہے اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ میں لوگوں میں اللہ کی رضا کے لیے دان کرتا ہے، دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو یہ ہم جب اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی سخاوت کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اس کا شکر ہے۔ اور اس کی حسن کی تعریف کرنا، یعنی کہ کہا کہ تو بہت خوبصورت ہے، تو یہ اس کے حسن کی تعریف ہے، یہ کرنا اس کی حمد ہے۔ تو اس کی صفات کی تعریف کرنا اس کا شکر ہے، اور اس کی ذات کی تعریف کرنا اس کی کیا بن گئی؟ حمد بن گئی۔ پھر مزید فرماتے ہیں علامہ ابن عسیر حمد رئیس الشکر ہے۔ جس شخص نے اللہ کی حمد نہیں کی، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ حمد شکر کی رئیس اس لیے ہے کہ اس میں نعمت کا اظہار ہے، اور اس کو مشہور کرنا ہے، اور حمد شکر سے عام ہے۔ علامہ میر سید شریف حمد پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں حمد یعنی کسی خوبی کی بطور تعظیم ثنا کرنا، کسی کی خوبی کی بطور تعظیم ثنا کرنا، خواہ کسی نعمت کی وجہ سے ہو یا اس کے بغیر، یعنی کسی کی بھی خوبی کی تعظیم کرنا اور اس کی تعریف کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حمد کہلاتا ہے۔ اب مزید فرماتے ہیں حمد قولی، یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں کے ذریعے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، اسے کہتے ہیں حمد قولی، یعنی اللہ کی وہ تعریف کرنا جو انبیاء اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی ہے کہ یہ تعریف میری ہے۔ اب حمد فعلی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بدن سے نیک اعمال کرنا، یعنی نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ حمد فعلی ہے۔ حمد حالی کے تعلق سے لکھتے ہیں روح اور قلب کے اعتبار سے ثنا کرنا، مثلا علمی اور عملی کمالات سے متصف ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہونا، یعنی ایک ہوا قولی، یعنی زبان سے اللہ کی وہ تعریف کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی زبان سے اپنی تعریف کروائی ہے،
اسے حمدی قولی کہتے ہیں، اور اعمال سے، نیک اعمال سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے بدن کو لگانا، اسے حمد فعلی کہتے ہیں، اور روح اور قلب کے اعتبار سے اللہ کی ثنا کرنے کو حمد حالی کہتے ہیں۔ اور ایک حمد عرفی ہے، ایک حمد کیا ہے؟ عرفی ہے، یعنی منعم کے انعام کی وجہ سے کوئی ایسا فعل کرنا جس سے اس کی تعظیم ہو، یعنی کسی نے ہم پر احسان کیا، ہمیں انعام دیا، تو انعام ملنے کے عوض میں اس کی تعریف کرنا یا اس کے فعل کی تعظیم کرنا، یہ کیا ہے؟ عام اعضاء کی زبان سے ہو یا دیگر اعضاء کی زبان سے ہو، یہ سب کیا کہلائے گی؟ حمد عرفی کہلائے گی۔ اب خلاصہ کلام یہ نقل فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا مدح ہے، مثلا یاقوت اور موتی کی خوبصورتی پر تعریف کرنا، اور یعنی موتی بڑا خوبصورت ہے، یہ اس کی تعریف ہوئی۔ یاقوت ہے، سونا ہے، اس کی تعریف کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خوبی کی تعریف ہے۔ اور کسی شخص کے انعام اور احسان پر اس کی تعظیماً ثنا کرنا یہ شکر ہے۔ یعنی حمد اور تعریف میں، حمد اور شکر میں جو فرق ہے وہ واضح کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا مدح ہے، جیسے کتنا حسین جنگل ہے، کتنا حسین جھرنا ہے، یعنی اب اس جھرنے کی تعریف وغیرہ جو کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مدح۔ اور کسی نے ہمیں انعام دیا ہے تو اس پر اس کی تعریف کی جائے، جیسے کہ کسی نے ہمیں کوئی تحفہ دیا، ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، اب اس کی تعریف کر رہے ہیں، اسے دعائیں دے رہے ہیں، یہ کہلائے گا شکر، یہ کہلائے گا شکر۔ اور کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعظیم تعریف کرنا، خواہ اس نے کوئی نعمت دی ہو یا نہ دی ہو، یہ حمد کہلاتی ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نعمت نہ دی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر ثنا اور ہر تعریف اس کا شکر ہے، اور اس کی ہر حمد شکر کے ضمن میں ہے۔ تمام تعریفوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا استحقاق پر عمل، یعنی جب کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے معنی کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، کیا یہ ہے کہ کسی غیر کی تعریف نہیں کی جائے گی؟ آئیے اس کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے حمد کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے دیکھے، حمد کے معنی میں کیا آتا ہے، یہ تعریف کے لیے بھی آتا ہے، یہ شکر کے لیے بھی آتا ہے۔ کسی نعمت کے ملنے پر اگر کسی کی تعریف کی جائے تو اسے شکر کہتے ہیں، اور کسی کی خوبی بیان کی جائے تو اسے تعریف کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی نعمت کیے ہوئے ہے، اسی لیے اس کی حمد ہی اس کا شکر ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم کو رب کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے تو شکرانے کے الفاظ جو ہیں ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ تعریف بھی ہے اور رب کا شکر بھی ہے۔ الحمد میں الف لام یا استغراق کے لیے ہے یا جنس کے لیے ہے۔ حمد سے پہلے الف لام جو لگا ہے، فرماتے ہیں یا تو یہ استغراق کے لیے ہے یا جنس کے لیے ہے۔ اگر یہ الف لام استغراق، لام استغراق ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر حامد کی ہر زمانے میں ہر حمد اللہ کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر لام استغراق کے لیے ہے تو اس کے معنی کیا بنیں گے؟ ہر زمانے میں ہر حامد، یعنی حمد کرنے والے کی ہر زمانے میں ہر حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، اور اس کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر لام جنس کا ہو تو معنی یہ ہے کہ حمد کی ماہیت اور حقیقت اللہ کا حق ہے اور اس کی ملک ہے، یعنی حقیقتاً جو حمد ہے وہ اللہ کی ہی ہے اور اسی کا ہی حق ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کے منافی ہے کہ حمد کا کوئی فرد اللہ کے غیر کے لیے ثابت ہو، یعنی اگر لام جنس میں سے ہو، اگر الف لام حمد میں الف لام کا جو لام ہے
یہ جنس میں تو ہے، جنس میں اگر مانا جائے تو اس کے معنی کیا بنے گا کہ یہ حمد صرف خدا کی جائے گی اور کسی غیر کی نہیں کی جائے گی۔ تو ہر دو طریقوں سے یہ معلوم ہوا کہ حمد صرف اللہ کا حق ہے اور کسی اور کا حق نہیں، کیونکہ تعریف کسی حسن اور کمال کی ہوتی ہے، اور تمام محاسن اور کمالات کا مبدا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ تمام تعریفات کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ للہ میں لام یا اختصاص لاحق کے لیے ہے یا ملک کے لیے ہے۔ پہلی صورت معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، کیونکہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور ہر چیز اس کے فعل اور احسان سے معمور ہے۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تمام تعریفوں کا اللہ ہی مالک ہے، کیونکہ ہر چیز ہر حال میں اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مملوک ہے۔ تو جس حال میں وہ حمد کرتے ہیں اس حال میں بھی وہ اللہ کی مملوک ہے، لہٰذا وہ حمد بھی اللہ کی مملوک ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا اگر کوئی شخص بظاہر کسی پھول کی خوشبو کی تعریف کر رہا ہے یا کسی عالم کے علم کی تعریف کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا ہمیں کہ اصل میں ہر چیز کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہر چیز کی تعریف اس کے مالک کی تعریف ہوگی، اس کے خالق کی تعریف ہوگی۔ تو در حقیقت ہر چیز کی جو تعریف ہوگی، کیونکہ ہر چیز کا مالک و خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے جب بھی ہم کسی کی بھی تعریف کریں تو وہ انڈائریکٹلی اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ اللہ کی تعریف، ایک ہوتی ہے انڈائریکٹلی اللہ کی تعریف۔ یعنی کسی کے حسن کا، یعنی کہ ہم جنگلات کے حسن کی بات کرتے ہیں، سمندروں کی موجوں کی بات کرتے ہیں، بارش کی بات کرتے ہیں، آسمان کی بات کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، تو دراصل یہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، اس کے خالق کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ کھانا بڑا اچھا بنا ہے، ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ کھانا بنا اچھا بنا ہے۔ دراصل ہم اس کھانے کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کھانے کے ساتھ ساتھ میں اس کھانے کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی اس شیف کی ہم تعریف کر رہے ہیں جس نے یہ کھانا بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے تاج محل کو دیکھا، کہا کیا بہترین تعمیر ہے تاج محل کی، تو دراصل یہ تاج محل کے حسن کی بھی تعریف ہو رہی ہے اور اس کے بنوانے والے بادشاہ کی بھی آٹومیٹکلی تعریف ہو رہی ہے، بلا تمثیل، بلا مثال کے۔ کائنات کی ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، تو کائنات میں ہم جس کی بھی تعریف کریں گے تو وہ انڈائریکٹلی اللہ کی ہی تعریف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص بظاہر کسی پھول کی خوشبو کی تعریف کر رہا ہے یا کسی عالم کے علم کی تعریف کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، اور اسی ایک جملے سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ جو شخص سورج کی، کسی نبی کی یا کسی دیوی کی اور دیوتا کی پرستش کرتا ہے، وہ ان میں کسی خوبی اور کمال کو دیکھ کر ان کی پرستش کرتا ہے، حالانکہ وہ کمال اور حسن ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کا عطا کردہ ہے۔ اس لیے پرستش کا حقدار صاحب کمال نہیں بلکہ خالق کمال ہے، جس نے اسے خلق کیا۔ کمال ہونا یہ عبادت کے لائق یا حمد کے لائق نہیں، بلکہ جس نے اس کمال کو پیدا کیا، یعنی نبی کو دیکھ کر، نبی کی معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے اسے خدا مانا، تو دراصل یہ ان کا خدا ماننا یہ ان کی بے وقوفی ہے، کیونکہ کمال اس نے دیکھا، لیکن اس کمال کا خالق جو ہے وہ رب تبارک و تعالی ہے۔ سورج کو دیکھ کر لوگوں نے کہا بڑا عظیم ہے اور اس کی تعریف کی اور اس کو خدا مانا، تو دراصل یہ ان کی بے وقوفی ہے، کیونکہ سورج اگر کمال ہے تو خالق کمال اللہ تبارک و تعالی ہے کہ اس نے سورج کو
خلق کیا، سورج کو بنایا، تو اس وجہ سے اصل عبادت کے لائق کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہوگا۔ مخلوق کا شکر ادا کرنے سے پہلے خالق کا شکر ادا کیا جائے۔ جب بھی کسی یعنی مخلوق کا شکر ادا کرنا ہے تو اس سے پہلے کس کا شکر ادا کیا جائے؟ خالق کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا محسن شکریہ ادا کیے جانے کا مستحق نہیں، تو امام ابو داود روایت کرتے ہیں سنن ابو داود میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کا بھی شکر ادا کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں، لیکن دراصل پہلے ہمیں شکر اللہ تبارک و تعالی کا ادا کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر محسن اور ہر منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم پر احسان کرے اس محسن کا، اور جو بھی ہمیں انعام دے اس منعم کا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم اس سے منع نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے، اس لیے کسی منعم کے انعام اور کسی محسن کے احسان پر اس کی تعریف کرنے اور اس کا شکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ ہر نعمت اور ہر احسان در حقیقت اللہ کی دی ہوئی نعمت اور احسان ہے۔ مثلا بھوکے شخص کو بھوک سے بلبلاتے دیکھ کر کوئی شخص اس کو کھانا کھلا دیتا ہے، بظاہر اس شخص کا احسان ہے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلا دینا تو کھانا کھلانے والے کا احسان ہے، تو اس کی تعریف کی جائے یا پھر اللہ کی تعریف کی جائے؟ تو اس کو سمجھاتے ہیں غلام رسول سعیدی صاحب، فرماتے ہیں لیکن غور کیجئے، اگر اللہ تعالی کھانا ہی پیدا نہ کرتا تو وہ شخص بھوکے کو کیسے کھلاتا؟ یا کھانا تو پیدا کیا تھا لیکن اس شخص کے پاس کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو وہ کہاں سے کھلاتا؟ اب کھانا بھی ہوتا، اس کے حصول کے لیے پیسے بھی ہوتے، لیکن اس کے دل میں بھوکے کو دیکھ کر رحم نہ پیدا ہوتا تو بھوکے کو کب کھلا سکتا؟ یہ سب کچھ چیز ہوتی لیکن بھوکے آدمی میں کھانے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ مثلا اس کے منہ میں ناسور ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، یا اوپر کا جبڑا نیچے کے جبڑے پر بیٹھ جانے کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو گیا ہوتا، تو وہ بھوکے کو کب کھلا سکتا؟ تو نعمت بھی اس نے پیدا کی ہے، اور نعمت کے حصول پر منعم کی قدرت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ نعمت دینے کے لیے منعم میں رحم کا جذبہ بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور نعمت سے فائدہ اٹھانے کی منعم علیہ میں صلاحیت بھی اس اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے، تو پھر حمد اور شکر کا کون مستحق ہوگا؟ اس لیے اولاً اسی کی حمد کی جائے گی اور اسی کا شکر ادا کیا جائے گا۔ اب یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ظاہری وسائل اور اسباب کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور اس ظاہری منعم اور محسن کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے حضور سے، اپنے حبیب سے یہ فرما دیا، ہمارے حضور سے یہ فرما دیا کہ بندے کا شکر بھی ادا کرو، کیونکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تو ہو جاتے ہیں، بندے کا شکر ادا نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد میں بندوں کا شکر، اگر انہوں نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ کو انعام دیا ہے، تو ان کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو حمد و ثنا مخلوق سے مخلوق عاجز ہے، یعنی اب ہم نے حمد کو دیکھا اور اب ہم نے شکر ادا کرنے کی بات کی، لیکن کیا کوئی بندہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ اس سوال کو ابھار کر اب اس کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے،
ہمیں کوئی اگر ایک نعمت دے یا کوئی ایک انعام دے، ہم اس کی تعریف آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنے انعام کیے اور کتنے احسان کیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 18 میں، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں گن نہ سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نعمتیں اگر ہم گننے بیٹھیں تو گن نہ سکیں گے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ آپ اللہ نے باہر جو نعمتیں رکھی ہیں وہ ساری چھوڑ دیں، اللہ نے ہمارے جسم میں جو نعمتیں رکھی، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، جسم کا ہر ہر عضو اللہ کی نعمت ہے۔ پلکوں کا جھپکنا اللہ کی نعمت ہے۔ پلکوں کا بند ہونے کے بعد میں واپس دوبارہ کھل جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سانس کے لیے ہماری ناکوں میں ناک برابر چلنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ناک میں سونگھنے کی طاقت دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کان میں سننے کی طاقت دی، اللہ کی نعمت ہے۔ زبان میں بولنے کی طاقت دی، اللہ کی نعمت ہے۔ ہاتھوں میں طاقت دی کہ ہم کسی چیز کو پکڑ پائیں، پیروں میں طاقت دی کہ ہم چل کر کہیں پر جا پائیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، جس کے سر پر بال نہ ہوتا ہو اس کے لیے بال بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کے پاس بال ہوں اور اس میں سفیدی آ جائے تو کالے بالوں کو وہ اللہ کی نعمت سمجھتا ہے۔ سفیدی کے بعد بال جھڑنے لگے تو بال کے ہونے کو وہ نعمت سمجھتا ہے۔ کسی کے اگر ناخن نہ ہو تو پھر وہ ناخن کو نعمت سمجھتا ہے۔ جسم کے اوپر کی جلدوں کے اوپر کے بال، بلکہ جسم کے ایک ایک پور سے جو سوراخ ہے، ایک سوراخ بھی اگر بند ہو جائے تو بہت بڑا نقصان انسان جھیل لے گا، اور اس سے بہت بیماریوں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ تو یہ جسم میں نہ جانے ان گنت کتنے سوراخ ہے، ان سوراخ سے ہوا کا جانا، ان سوراخ سے پانی کا جانا، اور ان سے پسیلوں کا آنا۔ غرض زبان میں جو لعاب بن رہی ہے، یہ لعاب کا بننا، دانتوں کا ہونا، آنکھوں سے دیکھنا، ان گنت نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف ہمارے جسم میں رکھی۔ اور پھر یہ تو جسم کا ظاہر ہے، پھر اللہ نے جسم کے اندر جو نعمتیں رکھی ہے، خون کا چلنا، دلوں کا چلنا، پھیپڑوں کا چلنا، گردوں کا چلنا، کڈنیز کا چلنا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت۔ اب ایسی تو ان گنت نعمت ہے، اور ان ساری نعمتوں کا ذکر اللہ نے جانتے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا، کل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی جتنی متاع ہے، دھن دولت ہے، اور جو کچھ ہے دنیا میں، سب قلیل ہے۔ سب کیا ہے؟ قلیل ہے۔ تو اللہ نے جو قلیل ہمیں عطا کیا ہے، جو قلیل ہمیں عطا کیا ہے، ہم ان کی نعمتوں کو نہ شکر کر سکتے ہیں، نہ اسے گن سکتے ہیں، نہ اسے گن سکتے ہیں، کیونکہ گنیں گے تو شکر ادا کریں گے، لیکن گن ہی نہیں سکتے۔ پھر اگر ہم ہمارے جسم کے باہر چلے جائیں تو زمین کا ہونا، سورج کا چمکنا، چاند کا آنا، ہواؤں کا چلنا، پانی کا آنا، بارش کا گرنا، ان گنت ان گنت ان گنت اللہ کی نعمتیں۔ تو اسی لیے اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں، اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں، لیکن کیا کوئی بندہ ان لامحدود نعمتوں کا شکر ادا کر سکے گا؟ اللہ اکبر۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور قدرت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر، اگر اللہ کی نعمت ہم اپنی زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں، اگر اللہ نے بولنے کی طاقت ہی نہیں دی ہوتی تو کیا ہم شکر ادا کر سکتے تھے؟ یعنی اللہ نے بولنے کی طاقت دی، یہ بھی اس کا کرم ہے، ہم اس کے لیے شکر ادا کریں گے، پھر اس کی نعمت کا ذکر ہوگا، اور پھر ہم اس کے شکر سے قاصر آ جائیں گے۔ اس لیے جب انسان کسی نعمت پر شکر ادا کرے تو اس شکر کے ادا کرنے کی توفیق اور قدرت بھی
شکر ہے. یعنی اللہ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی، ہم الحمدللہ بول رہے ہیں. جب الحمدللہ یہ بول رہے ہیں تو یہ بولنے کی جو طاقت اللہ نے دی ہے ہمیں، تو ہم بولیں گے. پھر ایک نعمت اللہ نے ہم پر عطا فرما دی. اللہ کی قدرت کا ایک اور ظہور ہو گیا کہ ہم نے بول دیا، تو پھر اس کا شکر ادا کرنا ہمارے ذمے باقی رہ جائے گا. تو صرف بولتے ہی جائیں گے، ہم زبان سے صرف شکر ادا کر سکتے ہیں، یا عبادت کر کے شکر ادا کر سکتے ہیں. لیکن عبادت کے لیے، اللہ اکبر کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے، تو یہ ہاتھ اٹھنا یہ خود اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اب یہ ہاتھ اٹھنے کی اللہ نے توفیق دی ہم اللہ کی کسی اور نعمت کے لیے. مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھ دی، اس آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم زبان ہلا رہے ہیں. تو یہ آنکھ کی نعمت ادا کرنے کے لیے ہم زبان ہلا رہے ہیں، تو یہ زبان ہلانے کا بھی تو، یہ بھی تو اللہ کی نعمت. تو اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ ہر بار جو ہم بول رہے ہیں، یہ بولنے کی طاقت یہ اللہ کا دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس دوسرے شکر کی توفیق پر شکر ادا کریں، اور یوں ساری عمر ختم ہونے کے باوجود کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ہے تو اللہ کی نعمت لامحدود، لا تعداد، لیکن کسی ایک نعمت کا شکر بھی ہم اپنی ذات سے ادا نہیں کر سکتے. تفسیر کبیر میں منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کیا تھا، خدایا میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، خجا غیر متناہی نعمتیں یعنی لامحدود نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. اللہ نے فرمایا، اے داؤد جب تم نے یہ جان لیا کہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور ادا کرنے سے عاجز ہو، تو ہمارا شکر ادا ہو گیا. سبحان اللہ. بس تم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہمارا شکر ادا کرو. تم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہمارا شکر ادا کرو. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اس کی حمد کرنے سے عاجز ہیں اور اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد کی. سبحان اللہ. اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پتا چلا اللہ نے اپنی تعریف کیوں کی، کیونکہ بندے عاجز ہیں اللہ کی تعریف کرنے سے، اللہ کے شکر کرنے سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین. اور واقعی وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی تعریف کرے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی ذات و صفات اور اس کی نعمتوں کا عارف کون ہے، یعنی جاننے والا کون ہے، اور اس کی حمد و ثنا میں رتب الرسان رہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہیہ میں عرض کرتے ہیں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یعنی صحیح مسلم میں ہے کہ میں تیری ایسی ثنا نہیں کر سکا جیسی ثنا تو اپنی خود کرتا ہے. صحیح مسلم میں ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم ادا نہیں کر سکتے جیسے اس نے خود کیا. انبیاء علیہ السلام اللہ کی ثنا سے قاصر رہے، اور وہ یہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہم ہرگز اللہ کی نعمتوں کا نہ چرچا کر سکتے ہیں، نہ اسے گن سکتے ہیں، نہ ہی اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کی نعمتیں اتنی، اور ان نعمتوں پر شکر کرنے کے لیے ہم میں طاقت ہرگز نہیں. ساری زندگی اگر ایک نعمت کا، کسی چھوٹی سی ایک نعمت، ویسے تو اللہ کی ہر نعمت بڑی ہے، کسی نعمت کو میں کیا چھوٹی کہوں، لیکن کسی ایک نعمت پر یہ انگلی کا ہلنا، یہ پلکوں کا جھپکنا، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جس کی انگلی ہلتی نہ ہو اس سے جا کر پوچھئے، ایک انگلی کا ہل جانا کتنی بڑی نعمت ہے. جس کی آنکھیں صرف بند ہے اسے کھولنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کے کھول بند تو الگ، یہ آنکھوں کے اوپر یہ جو بھویں ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کی
نعمتوں کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی کیا کہتے ہیں شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اب عاجز ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اگر زندگی بھر بھی کوئی الحمدللہ 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 کہتے مر جائے، تب بھی وہ کسی ایک چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایک الحمدللہ اس نے کہا، یہ کہنے کی طاقت دینا بھی اللہ کی نعمت ہے، دوسرا الحمدللہ کہنے کی طاقت دینا، ایک نعمت پر دوسرے الحمدللہ کہنے کی طاقت دینا، یہ بھی اللہ کی کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس سے ہمیں ثابت ہو چکا کہ اللہ کی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اس کی شان ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ثنا خود کی، اور ہم اسی کے کلمات کو دہراتے ہوئے اس کی ثنا کر رہے ہیں۔ اللہ کی حمد کرنے کے احوال اور اوقات، امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کلام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ ناتمام رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ باتیں احادیث کی طرف بڑھ رہی ہیں، انشاءاللہ وقت بھی پورا ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو کسی نئی ٹاپک کی طرف جانے سے بہتر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اسی پر اکتفا کریں، اور آئندہ کل نئے ٹاپک کی طرف آئیں اور اس کے احوال اور اس کے اوقات۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آج ہم نے جو گفتگو کی ہے یہ الحمدللہ اسے آپ یاد رکھیں، کیونکہ قرآن پاک میں جا بجا اس گفتگو کو میں ریپیٹ کرنے کی مجھے نوبت پڑے گی، کیونکہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ باتیں تو عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں، لیکن ان باتوں کو اگر آپ یاد رکھو گے تو انشاءاللہ ہمیں بڑی آسانی سے ان عقائد کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ہم اسے سمجھ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے حمد کے تعلق سے سیکھا، حمد کے معنی جانے، لغوی معنی جانے، اصطلاحی معنی جانے، الحمد کے کیوں کہا جاتا ہے یہ جانا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر کیا ادا کر سکتے ہیں، کیا اللہ کی تعریف ممکن ہے، چیزوں کو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حق ہو اپنی تعریف کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اور اس دعا پر کہ انشاءاللہ کل ہم آئندہ آئیں گے اور آگے کی گفتگو میں ضرور شامل ہوں گے، میں آپ سے الوداع لیتا ہوں۔ وآخر الدعوہ یا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔